آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بالنذر ثمود نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا۔ اس آیت کریمہ میں علماء کرام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ قوم ثمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والی باتوں اور ان نصیحتوں کو جھٹلایا جو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے سنی تھی۔ قوم ثمود نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر انہیں جھٹلایا۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی تابعداری کریں، جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے میری پیروی نہ کی تو تم گمراہ اور بے عقل ہو، اس پر ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا کہا؟ وہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبی سے کہنے لگے کہ ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی کس طرح تابعدار ہو جائے، حالانکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اکیلا ہے، یوں ہی نہ تو وہ بادشاہ ہے اور نہ ہی کوئی سردار ہے، اور ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ایسا کریں گے جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم سب میں سے صرف اس پر وحی ڈالی گئی، بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، بہت جلد کل جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا متکبر تھا۔ ان دو آیات کا مختصر خلاصہ یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے انہیں جھٹلاتے ہوئے کہا کہ کیا ہم سب میں سے صرف، اب دیکھیں ان کا معیار دیکھیں کہ وہ بادشاہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ سردار دیکھنا چاہتے تھے، وہ تعداد میں زیادہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہی دے کر کس نے بھیجا ہے، وہ اس پیغام کو نہیں سن رہے، وہ دنیا کے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ اب وہ کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام ہی وہ شخص تھے کہ جن پر وحی نازل کی گئی، یعنی ہم سب میں سے صرف یہی ایک شخص تھے۔ اب دیکھیں کہ وہ نبوت کا انتخاب سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی کریں، یعنی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ تو اللہ کی طرف ان کی توجہ نہیں جا رہی کہ اس نے چننے والی ذات کون ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کیا صرف حضرت صالح علیہ السلام پر ہی وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس دولت کی کثرت ہے اور ان کا حال بھی بہت اچھا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ کے نبی کے بارے میں توہین اور بے ادبی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ بڑا جھوٹا اور متکبر ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو یہ کہنے لگے معاذ اللہ ثم بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تو بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے کون بڑا جھوٹا ہے اور متکبر کون تھا۔ یہ تو جب اللہ کا عذاب آئے گا سب پتہ چل جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کی، اور وہ کیسے کی وہ اگلی آیت میں بتایا۔ اِنَّ مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اور انہیں خبر دے دو، یعنی اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ ان کے درمیان پانی تقسیم ہے کہ ہر باری پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ ان دو آیات کا بھی خلاصہ یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے
حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو تو نہیں مانا، لیکن معجزہ طلب کر لیا کہ اگر آپ نبی ہی ہیں تو ہمیں معجزہ دکھائیے۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ پیچھے ہم سنتے ہوئے آئے ہیں، وہ پہاڑ دکھانے لگے کہ اس پہاڑ سے، اس پتھر سے ایک اونٹنی نکال دیجئے کہ جو حاملہ بھی ہو اور وہ اس پہاڑ سے نکلے۔ اب یہ عقل سے بعید بات ہے، لیکن اللہ کے نبی کو معجزہ انہوں نے طلب کیا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اگر اونٹنی نکل گئی تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے، شرط لگا دی انہوں نے۔ تو آپ نے ان کے ایمان قبول کرنے کی شرط مقرر فرما کر یہ بات آپ نے منظور کر لی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اونٹنی بھیجنے کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں۔ تو اے صالح علیہ السلام تم اس بات کا انتظار کرو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین تو جانتا تھا، لیکن فرمایا اے صالح تم انتظار کرو اس بات کا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر صبر کرو، اور انہیں خبر دے دو کہ پھر وہ جو اونٹنی معجزے کے طور پر نکل کر آئے گی تو اب ایک دن اونٹنی کا ہوگا۔ یعنی وہ پانی جو اس پورے بستی یا علاقے میں جتنا بھی تھا پانی جو پوری بستی کو یا علاقے کو ملتا تھا، فرمایا کہ وہ سارا پانی جو ہے وہ ایک دن اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن ان کا ہے۔ لہٰذا جو دن اونٹنی کے پانی پینے کا ہے وہ صرف اسی دن اونٹنی پانی پینے آئے گی، اور جو دن قوم کا ہے اس دن قوم پانی لینے آئے۔ جس دن اونٹنی کے باری ہو اس دن قوم نہیں آ سکتی، قوم کے کوئی شخص وہ پانی اس کو نہیں ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا، پھر اس کی کونچیں کاٹ دی۔ قوم سمود ایک عرصے تک تو اس طریقے پر رہی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، پھر انہیں اپنے چراگاہوں میں مویشیوں پر پانی کی تنگی کی وجہ سے افسوس ہونے لگا، تو وہ لوگ اونٹنی کو جو ناقۃ اللہ ہے، جو اللہ کی نشانی ہے، تو اس اونٹنی کو قتل کرنے پر یہ متفق ہو گئے، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، جیسے قرآن کہتا ہے فنادوا صاحبهم، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ اس کا نام تھا، مفسرین نے لکھا، قدار بن سالف۔ اس نے اونٹنی کو پکڑا اور تیز تلوار سے اس کی کونچے قدم کاٹ دیے اور پھر اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ یہ اس قوم کے بدبخت نے یہ کام کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ نے فرمایا کہ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ اس آیت کی دو تفسیر علماء نے کی کہ ایک تفسیر یہ کہ میرا عذاب اور میرے ڈر کے فرمان جو عذاب نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس میرے نبی صالح علیہ السلام کے ذریعے آئے تھے اور اپنے موقع پر واقع ہوئے، وہ کیسے ہوئے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی علماء نے کہ اے کفار قریش، جب میں نے قوم سمود کو عذاب دیا تو انہیں میرا عذاب دینا کیسا ہوا؟ کیا میں نے انہیں زلزلے سے ہلاک نہیں کیا؟ اور میں نے جس عذاب سے انہیں ہلاک کیا، کیا اس کے بعد والی امتوں کو میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ آگے سنیے ان پر عذاب کیا آیا، یہ قوم پر عذاب کس صورت میں آیا وہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگار بھیجی، جبھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کیفیت کو بیان کیا جو قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا، اس کی کیفیت کو بیان کیا اس آیت کریمہ میں۔ فرمایا کہ جس دن انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا اس کے چوتھے دن، یعنی 3 دن انہیں مہلت دی گئی، اب جو کرنا ہے کر لو، بچو گے نہیں، اب ختم تمہارے لیے مہلت۔ 3 دن انہیں کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے پیغام دے دیا، اب جو کرنا ہے کر لو، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ تو چوتھے دن حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک زوردار چیخ
ماری کہ جس کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ قرآن کہتا ہے کہ جس طرح چرواہے جنگل میں اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے گھاس کاٹوں کا احاطہ بنا لیتے ہیں، تو فرمایا ان میں سے کچھ گھاس جو ہے وہ بچی رہ جاتی ہے اور وہ جانوروں کے پاؤں میں رون کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ایسی ان کی حالت ہو گئی۔ یعنی اس قوم کی یہ حالت ہو گئی کہ جیسے وہ جو گھاس چورا چورا ہو جاتی ہے، ایسے یہ چورا چورا کر دیے گئے اللہ کے حساب سے۔ پھر قرآن تیسری بار یہ لفظ آ رہا، یہ آیت کریمہ آ رہی ہے، 2 بار کل آپ نے سنی تھی، اسی صورت میں تیسری بار آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا؟ یعنی اس آیت کا علماء کہتے ہیں کہ معنی یہ کہ ہم نے ہر اس شخص کے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیا کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ تو ہے کوئی ایسا شخص کہ جو قرآن سے نصیحت حاصل کر لے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے؟ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہاں سے علماء کہتے ہیں قرآن پاک یاد کرنے کے حوالے سے بھی آپ بات یاد رکھیے کہ کیا حکم ہے، شریعت ہماری کیا کہتی ہے، کتنا قرآن یاد ہونا چاہیے اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ تو میں 2 فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا حکم شرعی کیا ہے، قرآن کتنا یاد ہونا چاہیے ہر مسلمان کو۔ سن لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ایک آیت تو فرض عین ہے، اور پورا قرآن مجید حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہوتی ہے کہ اگر ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے، اگر ایک نے بھی نہیں پڑھی تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو اسی طرح قرآن مجید اگر ایک نے حفظ کر لیا اس علاقے میں، اس گھر میں، اس محلے میں، تو سب کے ذمے سے ادا ہو گیا۔ تو اگر قرآن مجید حفظ کرے تو کل بھی ہم نے سماعت کیا تھا، یہ نور علی نور ہے اور یہ رب کا کلام ہے۔ رب نے قدرت دے دی انسان کو کہ میرا کلام یاد کر سکتا ہے، رب نے قدرت دے دی کہ لفظ ادا ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کی قدرت نہ ہوتی، اس کا کرم نہ ہوتا تو کوئی اپنی زبان سے قرآن مجید کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پاتا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ تو یہ بات سمجھ لی، ایک آیت حفظ کرنا فرض عین ہے، یعنی لازمی ہے ہر مسلمان پر، اور پورا یاد کرنا یہ فرض کفایہ۔ اچھا آئیے واجب کتنا ہے؟ تو قرآن مجید میں جو سورہ فاتحہ ہے اس کو تو یاد کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری چھوٹی سورت، یعنی کوئی سی بھی چھوٹی سورت ہو یا اس کے مثلا 3 چھوٹی آیتیں قرآن میں سے کہیں سے بھی، یا ایک بڑی آیت کو حفظ کرنا یہ واجب عین ہے ہر مسلمان پر۔ اسی طرح قرآن مجید یاد کرنے کے حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک ترمذی شریف کی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور دوسری جو ہے وہ ابو داؤد شریف کی۔ سنیے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا۔ یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے اس میں، کہ جس نے قرآن پڑھا اس کو یاد کر لیا۔ اب جو اس میں پیغام ہے، جو حلال اللہ نے جو باتیں کی ہیں، تو فرمایا اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، تو فرمایا ایسا شخص اس کو انعام کیا ملے گا قیامت کے دن؟ فرمایا اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ اس شخص کی شفاعت قبول فرمائے گا کہ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو یہ انعام ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا۔ صاحب قرآن کو جو دنیا میں قرآن پڑھنے والے ہیں تو اس کو صاحب قرآن کہتے ہیں۔ ایک صاحب قرآن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل تو صاحب قرآن وہی ہیں۔
کیونکہ قرآن ان پر نازل ہوا اور ان کے صدقے امت پر آسان ہوا۔ تو امت کے جو افراد ہیں جو صاحب قرآن پڑھنے والے ہیں، ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ، اور اس طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ کہ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ، ترتیل کہتے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، تو آخری آیت جو تو پڑھے گا وہیں تیری منزل ہے، یعنی جنت میں وہیں تیرا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید یاد کرنے، اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید یاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم اپنے اور اپنے محبوب کی نافرمانیوں سے بچا لے اللہ، تیرے و تیرے محبوب کی فرما برداری صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے اللہ، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ناگانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر حال میں شکر گزار بنا دے۔ رب کریم ہم میں، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں حضور کی امت میں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ نعیم قریشی ان کا کل آپریشن ہے پتری کا، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ ان کے آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ۔